میاں صاحب آپ سے تو میں سوال بھی نہیں کر پا رہا، تھوڑا سا کنفیوز ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے میری اپنی پارٹی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں جب سوال کرنے یا لائیو بیٹھوں تو کنفیوژن ہوتی ہے. تو آج زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی کیونکہ میرے آئیڈیل ہیں آپ، اور ماشاءاللہ اتنی اچھی پرفارمنسز، کبوتر اتنے اچھے اڑے. تو آج ہمیں کو تھوڑا سا نئے شوقین حضرات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمیں کچھ تھوڑا سا اپنی شوق کے متعلق بتائیں، کب سے یہ شوق ہے اور کس طرح اس شوق میں آئے. اور جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے نا، وہ آج میں آپ سے صرف یہ نہ میں آج آپ سے کبوتر کی پہچان پوچھوں گا نہ پرکھ پوچھوں گا. آج صرف اور صرف باتیں میاں صاحب کی ہوں گی، میاں صاحب کے متعلق. کیونکہ دیکھیے میں میرے وہ کبوتر بازی میں انہیں اپنا جد مانتا ہوں. میرے استادوں کے استاد ہیں آگے، ان کے ساتھ وقت بھی اچھا گزرا. ان کے ساتھ کچھ بھولی بسری یادیں جو ہے نا وہ آج ہم کچھ تازہ کریں گے، کچھ آپ کے ساتھ، کچھ میرے ساتھ جو ہوں گے اس پہ ڈسکس کریں گے. دیکھیں میاں صاحب تو مطلب یہ ہے کہ کبوتر بازی جتنی دیر یہ دنیا ہے ان کا نام روشن ستارے کی طرح چمکتا رہے گا، اور ان کے بغیر کبوتر بازی کا جو باب ہے وہ نامکمل رہے گا. جہاں بھی کبوتر بازی کی بات ہوگی میاں صاحب کا نام جو ہے وہ صفحے اول میں لکھا جائے گا. اور آپ مطلب یہ بھی چیز دیکھ لیں کہ کتنے بھی کبوتر پرور جنہوں نے مطلب یہ ہے کہ وہ شوق کیا ہوا ہے، وہ میاں نذیر پارٹی سے خواہ ان کا تعلق ہو نہ ہو، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میاں صاحب والی بلڈ لائن کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پاس موجود ہو. اور تقریباً میں سمجھتا ہوں سبھی کبوتر پروروں کے پاس موسٹلی جتنے بھی اچھے کبوتر پرور جن کے نام ہیں، شوق کر رہے ہیں، ان کے کبوتروں میں کسی نہ کسی طرح میاں صاحب کے کبوتروں کا پار ضرور موجود ہے. تو آواز تھوڑی سی کم ہے، تھوڑا سا دوست کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی آواز اونچی باقی پلیز. مطلب دیکھیں مطلب میں میاں صاحب کی ایک بات نا، مطلب جیسے آپ نے کہا کوئی یاد شیئر کریں، ویسے تو بہت ساری یادیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ پل پل یاد آتے ہیں، پل پل ان کی باتیں. مطلب یہ ہے کہ مجھے نا مطلب جی ایک دفعہ میری بازی اڑی ہوئی تو شام کے مطلب یہ ہے کہ 4:30-5 بجے تو میں نے کہا استاد جی مطلب بازی آج بڑی ضروری ہے، دعا کریں. مطلب بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات نہ بازی دے. تو مجھے کہتے ہیں پتر میں اللہ تو انہیں دعا مانگ کے ہٹیا، اللہ آج میرے پتر نو فتح دے گا پاویں 1 منٹ تو دے. اج اللہ کے حکم دے نال میں نماز وچ بڑی اللہ تو دعا منگی ہے، اور میرے پتر نو اللہ فتح دے گا پاویں 1 منٹ ہی کوئی فتح کیوں نہ ہوئے. میں کہا جی انشاءاللہ اللہ تہاڈی زبان مبارک کرے. اور آپ بلیو کریں، اس کو آپ مطلب یہ ہے کہ وہ معجزہ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کہ ہمیں اس دن ہمارے مخالف کا کبوتر رات 7:40 پہ بیٹھا اور ہمارا کبوتر رات 7:41 پہ بیٹھا، ہمیں 1 منٹ سے ہی پتہ ہوئی. تو یہ بات مطلب اس لیے بتانے کا کہ وہ اچھے کبوتر پرور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے مطلب یہ کہ انسان بھی تھے اور بہت اچھے مسلمان بھی تھے. وہ اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ مطلب یہ ہے کہ بڑا 5 وقت کے نمازی تھے، نماز پڑھتے تھے، بڑے مطلب یہ ہے کہ جھکے ہوئے انسان تھے. تکبر نام کی ان کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی. اور میں نے اپنی زندگی میں اتنے سادے بندے بہت کم دیکھے ہیں جتنے سادے میاں صاحب تھے. مطلب سادے سے مراد یہ نہیں کہ وہ مطلب کچھ کر نہیں پاتے تھے یا کر نہیں سکتے تھے، ہر چیز کے ہونے سونے کے باوجود عزت، شہرت، پیسہ بھی ہر چیز ان کے پاس تھی، لیکن ان میں سادگی بہت پھوٹ پھوٹ کے پڑی ہوئی تھی. اچھا میاں صاحب، آپ کا نا جب میاں صاحب کی میرے خیال میں 20s میں آپ شاگرد بیٹھے ہیں، ہاں جی. تو اس سے پہلے بھی میاں حسن رشید پوری صاحب فیصل آباد کے نامی گرامی کبوتر باز تھے. خاص طور پہ اگر ٹالی والے کبوتروں کی بات کی جائے تو وہ ایک عرصے سے جو ہے نا وہ آپ کی پہچان اور شناخت کسی حد تک بنے ہوئے تھے. نہیں دیکھیں، میں استاد جی سے پہلے شاگرد ہونے سے پہلے مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ مشکل ایک 1.5 سال ہوا ہوگا شوق کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ میں نے جو اپنے نام سے بازیاں کھیلی وہ استاد جی کے شاگرد ہونے کے بعد ہی کھیلی. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے میرا کبوتر بازی میں وجود نہ ہونے کے برابر تھا. لیکن جو ٹالی والے کبوتر تھے وہ ٹالی والے کبوتر اس وقت میرے پاس موجود تھے.
دیکھیں میں نے اگر 2000 کے اندر مطلب یہ ہے کہ اگر میاں صاحب سے استادی لی تھی 2000 میں یا 2001 میں تو میری 21 یا 22 سال اس وقت عمر تھی. تو آپ مطلب حساب لگا لیں گے مطلب یہ ہے کہ اب وہ 21 سال کا نوجوان ایسے ہی تھا کہ جیسے اس سے مطلب 1 سال پہلے اٹھ کے مطلب یہ ہے کہ کالج سے فارغ ہوا تو فارغ ہو کے تو مطلب یہ ہے کہ اپنے کام پہ آیا اور ساتھ ہی کبوتر بازی شروع کر دی. تو اس سے پہلے میں مطلب بازیوں میں نہیں تھا لیکن پرسنلی میں نے گھر پہ جوڑے ضرور رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سوال میں آج آپ سے کرنے جا رہا ہوں نا، یہ میں نے آج تک میرے سوا سال ہو گیا ایک چینل بنائے ہوئے، تقریباً پاکستان کے ہر نامور استاد کا انٹرویو کر چکا ہوں، صرف آپ ہی باقی تھے. تو آپ کی مہربانی، آپ کی شفقت ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے کہ آپ نے ٹائم دیا. میاں صاحب کی استادی شاگردی میں آپ کی سلیکشن میاں صاحب کیوں تھے؟ کیونکہ آج میں چاہ رہا ہوں صرف میاں صاحب کے جو ہے نا وہ متعلق، ان کے کبوتروں کے متعلق بات کی جائے تاکہ لوگوں کو جو چیزیں پوشیدہ وہ لوگوں کو پتہ چلے میاں صاحب کے بارے میں. اور میرے خیال میں یہ میری کاوش جو ہے نا وہ کوشش یہی ہے کہ ان کی یاد کو تازہ کیا جائے ہمیشہ آخری دم تک، جب تک کبوتر بازی ہے انشاءاللہ ان کا نام رہنا. دیکھیں اس وقت جب یہ 2000 کی بات ہے تو میں نے اپنے ذہن میں 2 بندے ٹارگٹ کیے تھے. ایک اللہ جنت بخشے مستری محمد دین صاحب کو اور ایک اللہ جنت بخشے استاد جی کو. تو میں نے مطلب یہ ہے کہ ٹارگٹ یہ بنایا کہ میں پہلے مطلب یہ ہے کہ استاد جی سے مطلب یہ ہے کہ ملوں گا. میں نے اپنے ایک جاننے والے کو بولا، وہ ان کے پاس گئے اور مطلب ایسے ایسے میرے بارے میں ان کو بتایا. تو میں نے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ خواہش کی اور اپنا مقصد بتایا. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے میں پہلے ان سے ملوں گا پھر اس کے بعد فیصلہ کروں گا. تو جب میں پہلی دفعہ میاں صاحب کے پاس قصور گیا کہ میں میاں صاحب سے بھی ملاقات کروں گا، مفتی دین صاحب سے بھی ملاقات کروں گا، پھر مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب پہلی ملاقات میں ہی مجھے میاں صاحب مطلب یہ ہے کہ اتنے اچھے لگے کہ وہ جو دوسری آپشن تھی وہ مطلب میری وہیں ختم ہو گئی اور میں نے وہیں مطلب یہ ہے کہ خواہش کا اظہار کیا. پھر انہوں نے بولا بیٹا میں ایک دفعہ آپ کے پاس آؤں گا. میں نے کہا جی موسٹ ویلکم. پھر وہ میرے پاس آئے اور میرے پاس رکے، کچھ دوستوں کے ساتھ آئے. پھر مطلب یہ ہے کہ اس طرح ہمارا مطلب آپس میں 2-4 مہینے رابطہ رہا. تو پھر باقاعدہ انہوں نے مجھے حامی بھری. تو پھر اس کے بعد میں نے مطلب یہ ہے کہ ان سے استادی لے لی. تو مطلب یہ ہے کہ نام دیکھیں اس وقت کے وہ دونوں بڑے نام تھے اور ڈیفینیٹ جیسے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کسی بھی شاگرد کی، کسی کے جو اچھے استاد ہوں جن کے اچھے نام ہوں اور مطلب ان کے شاگرد ہوا جائے. اچھا یہاں پہ آپ نے 2 بڑے لیجنڈری اساتذہ کا نام لیا، میاں نذیر صاحب کا اور مستری دین صاحب کا. تو آپ کی جو سیکنڈ آپشن ہے پہلی ملاقات میں ختم ہوئی، میاں صاحب کی شخصیت کی وجہ سے یا میاں صاحب کی کبوتروں کی وجہ سے؟ میاں صاحب کی شخصیت کی وجہ سے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بیسیکلی مطلب بات یہ ہے کہ پھر میں وہی بات کرتا ہوں کہ باقی ساری باتوں سے مطلب یہ ہے کہ نا وہ مستری صاحب سے میں ملا نہیں لیکن شریعت کے وہ بھی بڑے نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، کوئی بری عادت نہیں تھی، اچھے وہ بھی بڑے اچھے تھے. لیکن یہ ہے کہ اللہ نے میرے نصیب میاں صاحب کے ساتھ لکھے ہوئے تھے، ان کا نام میرے نام کے ساتھ جڑنا تھا. وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، اچھے، جو چیز میں چاہتا تھا وہ ان میں تھی. باقی جو رہی کبوتروں کی بات تو شاگرد ہونے کے 1.5 سال بعد تک میں میاں صاحب سے کبوتر نہیں لے کے آیا. 1.5-2 سال تک میں نے ان سے کبھی کبوتر نہیں لیے نہ بچے. وہ پہلی دفعہ نیاب حیدر صاحب مطلب انہوں نے بک نکالنی، وہ میرے پاس یہاں فیصل آباد آئے، 2 دن میرے پاس فیصل آباد رکے. جو میرے جاننے والے میں نے ان کا تعارف کرایا، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی انٹرویو کرنے تو وہ جاتے ہوئے مجھے کہہ کے گئے جی آپ نے لاہور آنا ہے، میرے پاس آنا ہے، میں آپ کو استاد. میں نے کہا جی میں نے کبوتر لینے نہیں جانا. انہوں نے کہا جی چھوڑے آپ کیا بات کرتے ہیں. آپ ایک دفعہ وہ کبوتر مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا جی استاد جی کے دل میں یہ نہ بات چلی جائے کہ اس نے استادی شاگردی کبوتروں کے لیے کی ہے. انہوں نے کہا جی نہیں وہ بالکل بھی ایسی سوچ نہیں ہے اور 1.5-2 سال کا عرصہ ہو گیا، ہم نے آپ کو بھی دیکھ لیا. تو پہلی دفعہ استاد جی کے پاس مجھے نایاب حیدر لے کے گئے تھے اور انہوں نے وہاں سے مجھے بچے اور کچھ کبوتر جو ہیں وہ استاد جی سے لے کے. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ اس میں کبوتروں والا اللہ واحد شاید جانتا ہے، میرے دل میں کبوتروں کی کوئی لالچ نہیں. ماشاءاللہ یہ تو بظاہر ہے سر کہ اس طرح کی کوئی چیز. اچھا سر ایک اور بات،
میاں صاحب کے جو کبوتر ہیں، کیونکہ ہمارے جو ٹاپ کے میاں نذیر پارٹی کے جو ٹاپ کے پلیئر ہیں وہ آپ ہیں، میاں صاحب والے کبوتروں میں اور دوسرے کبوتروں میں کیا فرق ہے؟ آپ کے اوپر کوئی پابندی نہ لگ جائے. دیکھیے ہم تو اپنے کبوتروں کو ڈسکس کر رہے ہیں. سارے پلیئرز ٹاپ کے ہیں، سارے ایک جیسے ہیں. نہیں سر، میں بات یہ کر رہا ہوں، میں یہ آپ کی میرے سے محبت ہے، آپ بار بار یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے. سر دیکھیں، میں نا یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ لگاتار فیصل آباد میں کئی سال تک جیتنا یہ ٹاپ کے پلیئر کی ہی نشانی ہے. اب میرے کہنے سے یہ نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے. جو بھی آپ نے کرنا تھا وہ کارکردگی آپ کی ساری دنیا کے سامنے ہی ہے. ہماری میاں نذیر پارٹی میں ٹاپ کے پلیئر آپ ہی ہیں. کوئی اس بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے، رزلٹ سارے سامنے، کیونکہ میں نے آپ کے رزلٹ ابھی نیچے بیٹھ کے میں دیکھ رہا تھا. یہ آپ کی مہربانی. ٹھیک ہے. تو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کبوتروں میں میاں صاحب نے کیا ایسی چیز شامل کی ہے کہ یہ کبوتر دوسرے کبوتروں سے مختلف ہے؟ ان کا پرپرزہ مختلف ہے، دوسری چیزیں بھی مختلف ہیں. دیکھیے کیا کہیں اس بارے میں میاں صاحب کا ذہن اور ان کا پریکٹیکل شامل ہے. دیکھیں میں ایک لفظ بار بار استعمال کرتا ہوں کہ کبوتر بازی ایک آرٹ کا نام ہے، اور بندہ مطلب یہ ہے کہ کبوتر بنانا جانتا ہو تو جو اس کے ذہن کے اندر نقشہ ہوتا ہے نا، وہ ویسا کبوتر تراش لیتا ہے. جیسے ایک انسان کے ذہن کے اندر کوئی مجسمہ ہوتا ہے، کوئی پکچر ہوتی ہے، اور وہ تراشنے والا اس کو تراش کے اپنی ذہن کی عکاسی کر لیتا ہے نا جی. تو میاں صاحب کے کبوتروں میں میاں صاحب کے ذہن کی عکاسی ہے. آپ ان کا پر دیکھ لیں، آنکھ دیکھ لیں، جسم دیکھ لیں، جو بھی. تو لیجنڈ استاد تھے کبوتروں کے بنانے کے اندر. نسل کو مینٹین رکھنے کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، جوڑا لگانے کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. کبوتر کو دیکھ کے جیسے ہم ایم آر آئی کرواتے ہیں نا، الٹرا ساؤنڈ تو دور کی بات ہے، تو ہم ایم آر آئی کرواتے ہیں نا تو وہ کبوتر کی ایم آر آئی کر دیتے تھے. اس کی نسل کے بارے میں بھی، اس کی مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں میں کتنی پیڑھیاں چل سکتا ہے، کتنی پیڑھیاں نہیں چل سکتا، اور فیلڈ کے اندر کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، وہ کبوتر کی ایم آر آئی کر رہی ہے. آپ کو بھی مطلب یہ ہے کہ ان سے ملنے کا. ہاں جی. تو یہ چیزیں تو باقی دیکھیں جو میاں صاحب والے کبوتر ہیں نا، جن کا جین ڈفرینٹ ہے، میں اس کو تھوڑا کنکلوڈ کروں گا. ان کبوتروں کا جین ڈفرینٹ ہے. اگر کسی کبوتر کے پر میں کمزوری ہے، کسی کبوتر کے مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ کے اوپر کمزوری ہے، تو وہ اگر ان کبوتروں کے جین کو ذہن میں رکھ کے، بلڈ کو ذہن میں رکھ کے، نسل کو ذہن میں رکھ کے ان کبوتروں کو بنائے گا نا جی، خطا نہیں کھائے گا. بالکل. جہاں یہ کبوتر سیٹ ہو جائیں گے نا جی، تو وہاں یہ دوسرے کبوتر کو راستہ کم ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اکثر اندر جو نا وہ سوالات آ رہے ہیں، تو کچھ دوست زیادہ جو سوال آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت میاں صاحب بچہ جو جوڑوں والا کاٹتے تھے وہ پرواز کے بنا ہی کاٹ لیتے تھے. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس بارے میں؟ دیکھیں 100% مطلب یہ ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے. اب اس بات کو نا مطلب تھوڑا ریفائن کرتے ہیں. وہ یہ معاملہ چلا جاتا جی، پہلے مرغی آئی یا انڈا آیا. ٹھیک ہے نا جی. بات مطلب یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک بلڈ بھی اگر بنتا ہے نا تو بھائی پہلے پرفارم کوئی چیز کرتی ہے تو پھر اس کی پیڈیگری بنتی ہے. کبھی بغیر پرفارمنس کے بھی کسی کے سرٹیفکیٹ جاری ہوئے نہیں ہوئے. اگر ایک گھوڑا ہے، ہم بلڈ 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 کرتے ہیں، تو بھائی بلڈ کیا ہے؟ پہلے تو اپنے آپ کو یہ کنفیوژن اپنی کلیئر کرو کہ بلڈ تو سب کبوتروں میں ہے. اگر ایک گھوڑا ہے، اس کی پیڈیگری ہے، تو اس کے آپ 50 سال 60 سال پہلے چلے جائیں تو بولتے ہیں جس کا دادا ونر ہوا تو وہاں سے اس کا بچہ ونر ہوا تو وہاں سے پیڈیگری شروع ہو گئی، وہاں سے وہ بلڈ شروع ہو گیا. جو کبھی ونر نہیں ہوئے تو ان کا بھی کبھی بلڈ ہوا ہے نہیں ہوا. تو پہلے پرفارمنس ہے، اس کے بعد اس کی بلڈ لائن ہے. پھر مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ایک بلڈ میں سے بریڈر کون سا نکل رہا ہے اور پرفارمر کون سا نکل رہا ہے. ایک بلڈ ہی دونوں کیٹاگری کے بچے نکالتی ہے، جس میں سے ایک بریڈر ہوتا ہے اور ایک پرفارمر ہوتا ہے. جو پرفارمر ہوتا ہے اس کو اڑا لیا جاتا ہے، جو بریڈر ہوتا ہے اس کو بریڈنگ کے لیے کاٹ لیا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا اپنا نالج اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بریڈر کون سا ہے اور اڑنے والا کون سا ہے. تو میاں صاحب اگر مثال کے طور پہ اس طرح کرتے تھے تو اس کے پیچھے پہلے پرفارمنس تھی. ان کو پتا تھا کہ یار یہ میرے فلانے کبوتر کی اولاد ہے
اس کے فلانوں کا پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ رزلٹ ہے. اس کے بعد وہ اس کو مطلب کاٹتے تھے کہ مثال اس کا پوتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ دار, کہ اس میں سے یہ بریڈر نکلا ہوا ہے, اس کو ادھر کر دو, یہ اڑنے والا نکلا ہوا ہے, اس کو اڑا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا دلچسپ واقعہ, ایک تو اپنے نماز والا اور 1 منٹ والا شیئر کیا, بڑی خوبصورت بات ہے, اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جاتا رہے گا میرے اس لائف کے تھرو. سر اس کے علاوہ کو میاں صاحب کی کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی آپ کے دل و دماغ پہ نقش ہے, جو کبھی بھی جو ہے نا وہ چھوٹ نہیں سکتا, کوئی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اچھا, میں نا پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, یہ میں جینون آپ کو نا اپنی آپ اتنی زندگی کی, آپ آج پہلی دفعہ آپ نے کو تھوڑا سا جذباتی کر کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میں نا جی 4-5 سال پہلے میرے مطلب یہ ہے کہ بریڈنگ والے کبوتر پڑے, اور میں بڑی کوشش, اور میاں صاحب مطلب جب بیمار ہوئے نا جی, تو مجھے وہ ہاسپٹلائز تھے, تو ٹھیک تھے, مطلب ڈائلیسس ان کے ہو رہے تھے, تو مجھے کہتے ہیں ہاسپٹل کے اندر ہی کہ بیٹا پوچھلا کی پوچھنا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ استاد اللہ میاں آپ کی زندگی کرے, آپ کی حیاتی کرے, آپ کا سایہ ہمارا سروں پہ سلامت رہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں. کہتے نہیں پتر میرے کو ٹائم تھوڑا تو پوچھ لیں. اور میں نے ان کو دلاسا دیا, حوصلہ دیا, اللہ کیا وہ ٹھیک ہو گئے, مطلب گھر چلے گئے. پھر ان کی دوبارہ طبیعت خراب ہوئی, ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میرے دل میں مطلب نا جی ایک سوال ادھورا رہ گیا. میں آپ کو جینون بات کر رہا ہوں. وہ مطلب یہ ہے کہ مجھے خواب میں آتے ہیں, اور خواب میں آ کے مجھے کہتے ہیں بیٹا جو تمہارے ذہن میں بات تھی نا, وہ ایک سائڈ پہ وہ آنکھ کا ایک سسٹم تھا, ایک سائڈ پہ کبوتر کی آنکھ یہ لگاؤ, وہ جو بھی جوڑا لگاؤ اس میں ایک آنکھ ایسی ہونی چاہیے اور ایک آنکھ ایسی ہونی چاہیے, تمہاری کبوتر بازی نہیں ختم ہوگی. دیکھیے یہ اذان ہو رہی ہے, اذان کے بعد بتا بول دے ذرا. تو میں نے مطلب ایک بات یہ کر رہا ہوں دوستو اذان کے بعد بات کرتے ہیں, اذان ہو رہی ہے. کپڑا پا دیں بولے نا. بولنا نہیں مڑ کے کامران بھائی آپ کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلتا ہوں میں, دیکھ لیں میاں صاحب کو پکڑ لیا, کامران میں اسلام دے رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. کامران بھائی یہ آپ کی محبت ہے, آپ نے ہی سکھایا ہے, اور آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا ہوں. نہیں کامران بھائی ہی از اے نائس پرسن. بڑے اچھے انسان ہیں جی, بڑی محنت کرتے ہیں, اور میں سمجھ لیں ایک جینون بات کی جتنی محنت ان کی میں نے دیکھی ہے نا میڈیا میں, میں نے کم لوگوں کو, میں بھی نہیں کرتا سر, میں نہیں کرتا, جینون بات ہے یہ, لائیو بات کرو. کامی بھائی بڑی محنتی بندہ ہے, اس میں نو ڈاؤٹ. ہاں جی آمین آمین. اچھا سر اپنی بات پوری کریں, لوگ بہت خوبصورت میسیجز آ رہے ہیں, یہاں تک لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ نے خود تصدیق کر دیا, اذان ہو رہی ہے آپ کی بات کی, اپنی بات پوری کریں. اچھا
اب اللہ کرے جی لوگ مثبت بھی مثبت سر مثبت. کامی بھائی نے ہیٹس آف کہا ہے کس لیے کہ میرے اس ٹاپک کی وجہ سے جو آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جی انہوں نے مجھے نا جی آنکھ کے متعلق نا خواب میں نا ایک ٹپ دی کہ بیٹا مطلب جو جوڑا لگاتے ہو نا تو اس میں ایک آنکھ آپ نے مطلب یہ ہے کہ یہ ضرور رکھنی ہے آپ کے کبوتر جو ہے نا پرواز اور بریڈنگ دونوں میں ٹھیک ہو جائے گا. اچھا آپ بلیو کریں مطلب یہ ہے کہ میرے لیے تو دیکھیں نا وہ خواب میں آ کے انسان مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور میں آج اس بات کے اوپر جہاں پھنسا ہوا تھا نا جی اور وہ میں نے مطلب یہ ہے کہ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے میں کافی حد تک مطلب یہ ہے کہ بریڈنگ والے معاملے میں بھی پرفیکشن کی طرف چلا گیا. ماشاءاللہ. اچھا میاں صاحب کے پاس مین بریڈز تھیں ڈب والے, ٹیڈی اور کمگر کبوتر. میاں صاحب کو اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ کبوتر آپ جو مطلب آپ کی جب گیدرنگ ہو بیٹھے ہو زیادہ کس کبوتر کی, کس بلڈ لائن کے, کبوتر کی نہیں کس بلڈ لائن کی زیادہ تعریف کرتے تھے کہ یار ہمارا شوق جو ہے نا وہ یہ ساری بلڈ لائن یا یہ بلڈ لائن لے کے چل رہی ہے. دیکھیں ان کو نا مطلب یہ ہے کہ میرے حساب سے نا تیسری دنیا سب سے زیادہ پسند تھے. وہ تیسری دنیا کا آپ نے نام نہیں لیا, میں نے نہیں لیا. وہ لوگ مطلب جیسے اب جیسے ٹیڈی بھی تھے, ڈب والے بھی تھے, کمگر بھی تھے, میاں صاحب سے پہلے تھے تو ڈیفینیٹ کبوتر تو کہیں نہ کہیں سے آئے ہوئے تھے نا. بالکل جی. تو پھر جیسے میں بات کرتا ہوں ہر انسان اپنے ذہن سے اپنے کبوتر خود تراشتا ہے. سخی صاحب کے پاس چودھری سخی بھٹی مطلب یہ کہ بڑے ہی اچھے انسان ہے جی اور میں بڑی ان کی بھی دل سے ریسپیکٹ کرتا ہوں. میں بڑے لوگوں سے ملا ہوں لیکن چودھری صاحب سے بھی میں بہت زیادہ ان کے اخلاق سے, ان کے پیار سے, ان کی باتوں سے میں بہت متاثر ہوں. وہ بھی بہت شریف النفس انسان ہے. بے شک. انہوں نے کبوتر مطلب دیکھے وہی ٹیڈی تھے, انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق تراشے اور پیچھے اوریجن میاں صاحب کے پاس بھی جیسے وہ ایک رنگ والی کبوتری پکڑی وہ بھی مستری صاحب کے کبوتروں میں سے تھی تو وہ میاں صاحب نے اپنے ذہن سے تراشے. تو آج چوئی صاحب والے ٹیڈی اور میاں صاحب والے ٹیڈی آپ دیکھ رہے ہیں بنے تقریباً پیچھے ایک ہی کبوتروں سے ہیں. جی بالکل. کتنے ڈفرینٹ ہے, بہت زیادہ ہے وہ بھی ٹیڈی ہے یہ وہ بھی ٹیڈی. تو میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹ رہا ہوں. جب یہ کبوتر جن کو ہم ٹیڈی کہتے ہیں جب یہ مستریوں کے گھر تھے پھر یہ ٹیڈی نہیں تھے, اس لیے کہ ان کو نام میاں صاحب کی وجہ سے عنایت ہوا. جب یہ میاں صاحب کے پاس آئے تب وہ عبد الرشید ٹیڈی صاحب کے نام سے منسوب تھے, لیکن جب وہ میاں صاحب کے پاس آئے آگے چل کے یہ پھر ٹیڈی نام یہاں سے بنا. اب آگے دو مختلف جو ہے نا وہ سخی صاحب والے یا پھر میاں صاحب والے بنے, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, اس کو آپ کمپلیٹ کریں. اب دیکھیں میاں صاحب سے کوئی ٹیڈی لے جائے, چودھری صاحب سے کوئی ٹیڈی لے جائے, اب وہ مطلب یہ ہے کہ اب ایک انسان ہے وہ اپنے ذہن میں ایک ترتیب رکھتا ہے جی اس کی اب وہ ہڈی کسی شیپ کی کر لیتا ہے, پر کسی شیپ کا کر لیتا ہے. میاں صاحب کو کوئی ہڈی پسند ہو, پر کی کوئی شیپ پسند ہو, تو چوئی صاحب کو کوئی پسند ہو. میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. تو ہر وہ کبوتر جو ہم مطلب خرید لیتے ہیں تو وہ مطلب نام پہ تو ضرور خرید لیتے ہیں لیکن وہ ذہن پہ نہیں آپ خریدتے. بالکل ایسی ہے. جب آپ میاں صاحب سے ڈائریکٹ کبوتر لیں گے تو اس میں جو میاں صاحب کا ذہن ہوگا ان کبوتروں میں ہوگا. جب آپ چودھری صاحب سے کبوتر ڈائریکٹ خریدیں گے تو جو چودھری صاحب کا ذہن ہوگا تو وہ اس میں ہوگا. بالکل ہوگا. ہم لوگ اس نام کے تو پیچھے جاتے ہیں کہ یار مطلب وہ 3 ہاتھ سے یہ کبوتر, میں کہتا ہوں جی میرے پاس ہے, مجھ سے کوئی لیتا ہے کہتا ہے یہ تو چودھری سخی والے ٹیڈی لے آیا. بھائی چودھری سخی والے ٹیڈی تو لے آئے لیکن چودھری سخی کا ذہن نہیں ان کبوتروں میں لے کے آیا. بالکل ٹھیک ہے. تو کبوتر بازی دیکھیں نا جی ایک کچھ پوائنٹس کا نام ہے, وہ پوائنٹس مطلب مکمل کر کے یہ ایک اچھا کبوتر بنتا ہے. تو جو چیمپئن کبوتر پرور ہوتے ہیں جن کے نام ہوتے ہیں بھلے وہ بریڈنگ میں ہوں اڑانے میں ہوں تو وہ اپنے کبوتروں کے کچھ پوائنٹ مینٹین رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کبوتر ان کا نام نکالتے ہیں. بالکل ایسی ہے. تو اس لیے میں بولتا ہوں کہ ہر کبوتر پرور مطلب یہ ہے کہ جو وہ کبوتر اپنے حساب سے ہی بناتا اور تراشتا ہے. بالکل آپ ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نے میرا سوال پھر اندر رہ گیا کیونکہ ٹیڈیوں میں بات آگے نکل گئی, تو بات سوال میرا یہ تھا کہ میاں صاحب نے آپ نے تیسری دنیا کبوتروں کا نام بھی لیا, تو میاں صاحب میرا سوال یہی تھا کہ میاں صاحب کے جو دل کے قریب کبوتر تیسری دنیا تیسری زیادہ پسند تھے. یہ تیسری دنیا بیسیکلی کون سے کبوتر تھے یہ بھی ہمیں بتائیں گے. میاں صاحب نے جب مطلب یہ 3 نسلیں ہوئی تو دوستوں نے کہنا شروع کر دیا
कि उस्ताद जी तुसी भी कोई ब्रीड बना के विखाओ। तो मियाँ साहब कहते थे मतलब ये है कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਰੀਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। मैं कहा जी ठीक। फिर मियाँ साहब ने डब वाले और लाल आंखों वाले कमगर इनको आपस में क्रॉस किया और क्रॉस करा के एक नई ब्रीड खड़ी कर दी जो गहरे भी नहीं है, फीके भी नहीं है, सब्ज जालदार कबूतर है और उनको तीसरी दुनिया का नाम दे दिया। वो फिर मियाँ साहब ने मतलब ये है कि एक ब्रीड बनाई जो मैं समझता हूँ कि दो ब्रीडों के मिजाज की एक इम्तजाज की तीसरी, मुरक्कब है हाँ जी मुरक्कब, और उसमें ताकत उन दोनों ब्रीडों से मतलब यह है कि ज्यादा है और वो दोनों ब्रीडों से ताकतवर ब्रीड है जो तीसरी दुनिया है। ठीक हो गया। तो सर इसके अलावा कुछ और अगर मियाँ साहब के मुतालिक शेयर करना चाहें, क्योंकि मेरे सवाल फिर वो दूसरी तरफ चले जाने हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है ना वो मियाँ साहब के ऊपर आज टॉपिक रहे और मियाँ साहब कबूतर के जो मतलब जिस समय पा रहा है ज्यादा चीज ध्यान किस चीज पे देते थे, ये सबसे ज्यादा आप जानते हैं या मियाँ अजीम साहब जानते हैं, क्योंकि आपका वक्त बहुत ज्यादा गुजरा हुआ है। तो इस बारे में भी हमें थोड़ा सा मैं बताएं। आपको एक बात बताऊं, मतलब बात यह है कि जब इंसान ब्रीडिंग की तरफ चला जाता है ना तो सबसे पहला फोकस उसका होता है आंख का। जब मियाँ साहब ने मतलब पट्टा पट्टी को काटना होता था ना तो सबसे पहले उस कबूतर की ना मतलब ये है कि आंख को देखते थे और उसको फैसला करते थे कि मैंने इसको ब्रीडर रखना है या उड़ाने वाला रखना है। मैं बड़ी पते की बात समझा रहा हूँ। और जब मियाँ साहब ने किसी के खुडे में शौक करना होता था ना और लोगों का तजस्सुस होता था यार बड़ा नाम है बड़ा नाम है, तो डेफिनेट मतलब ये है कि वो कहीं जाते थे और उन्होंने किसी के कबूतर का खुडे का मुल पिक करना होता था ना तो वो ऐसे कबूतर को हाथ में पकड़ते थे, पर खोलने से पहले कह देते थे जा पुत्र आ कबूतर शाम ਨੂੰ बैठा करे। अब इतने बड़े उस्ताद देखे बहस में नहीं पढ़ना है। मेरी सबसे गुजारिश ये है कि देखिए एक मैं आपको ये बात बता रहा हूँ जो मैंने आंखें देखी है और मेरी प्रैक्टिकल है, इसमें हमने बहस में नहीं पढ़ना और ये हकीकत बात है। अब इस बात पे बहस शुरू हो जाएगी कि यार पर ना हो तो जिस्म हो तो फलाना हो। देखिए बुनियाद जिस्म है। इतने बड़े उस्ताद थे, वो हाथ में कबूतर पकड़ते थे और कह देते थे कि पर भी नहीं खोलते थे, कह देते जा शाम डाल देगा। अब जिसको वो क्वालिटी का पता है तो वो रात के अंधेरे में भी हाथ में कबूतर आएगा, कह देगा ये शाम डाल देगा और वो शाम डाल देगा। तो वो इतना मतलब ये है कि उनका मतलब ये मैंने दो बहुत बड़े पॉइंट बताए। जब उन्होंने ब्रीडिंग करनी होती थी तो वो आंख में चले जाते थे, पर उन्होंने कभी नहीं खोला था। और जब उन्होंने मतलब उड़ने वाले का हिसाब लगाना होता था, अच्छा अब एक बात मैं समझा देता हूँ। मैं कहता था उस्ताद जी मतलब गल है कि तुसी, वो मुझे कहते थे बेटा एक कदे करा से पर दा फाड़ निकल जाता है, अखा दा फाड़ एक कदे करा से नहीं निकलता। ये बहुत बड़ी बात है, कुछ समझे। ये बात रिपीट कर दे मेरे कहने पे प्लीज। मैं मियाँ साहब को कहता था उस्ताद जी मतलब गल है कि पर कहते पुत्र अपने कबूतरां दियां असीं अखां मतलब ये है कि खराब नहीं होने देनियां, कलर अखां नूं मेनटेन रखना है। तो गल है कि जे पर दे विच माड़ा मोटा फॉल्ट आ भी जाता है ना तो पर दा क्रॉस फॉल्ट एक क्रॉस विच निकल जाता है, तो अखां दा फॉल्ट एक क्रॉस विच नहीं निकलता। तो बड़ी मेहनत की जरूरत पैंदी है। ये बहुत बड़ी कबूतरबाजी की प्रैक्टिकल बात है, लेकिन ये ब्रीडिंग के मुतालिक। अब मेरे सवाल खत्म हो गए आपने जो एंड वाले मैं एक मिनट दोस्तों जो एंड वाली बात मैंने रिपीट करवाई है ना, इस बात को बार 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 सुनेंगे ना, बार बार सुनेंगे तो भी ये बात दोबारा सुनने वाली होगी। ये कबूतर परवरी का मेरे मतलब सोच के मुताबिक इंतहा बता दी है मियाँ साहब ने, आँख के मुतालिक और पर के मुतालिक। बड़ी खूबसूरत और शानदार बात की है। दोस्तों हमारे साथ रहे, अभी मियाँ साहब से कुछ और दिलचस्प बातें भी पूछते हैं। चलें हम पूछते नहीं, मियाँ साहब खुद जज्बाती होके बताते हैं अच्छा मियाँ साहब देखिए आप मेरे से कोई भी सवाल करते हैं ना, मैं सिर्फ मियाँ साहब के मुतालिक सवाल करूंगा। मैंने आज सवाल करने ही को नहीं, क्योंकि मैं कबूतर परवरी, कबूतरबाजी, कबूतर की परवाज के मुतालिक वीडियो कर करके थका पड़ा हूं। आज मैं सिर्फ अपने जो मेरे आइडियल हैं, आप भी मेरे आइडियल और वो भी मेरे आइडियल, सिर्फ उनकी बातें मैंने करनी है और उन्हीं के मुंह से तो सुननी आप है। ये सारी बातों में देखें ना
नदीम भाई आप ये करें जो मियाँ साहब से सीखे वो आप पूछ ही जाएं। नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा। अच्छा चले, हमें ना अपने कुछ प्रवासी कबूतरों का शौक भी मुझे करवाइए। बताने में कोई हर्ज नहीं। हाँ जी। कि हर इंसान ने अपने नसीब लेने हैं जी। डॉक्टर क्या भी याद है हमें जी जी शौक कराओ। सर जी, आपका साथ है हम जैसे नालायक लोगों का। नहीं। मैं जेन्युइन बात करूं, जो बात आप सच्ची करते हैं, जो बात भी करते हैं आप दिल से करते हैं, और जो बंदा जो बात दिल से कर दे उसके मुखालिफ भी होते हैं, उसके नाकुदीन भी होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन जो बात बंदा दिल से बात करता है ना, वो सच्ची बात करता है, चाहे कुछ भी हो। अभी भी आपने जो आज पॉइंट बता दिए ना, जैसे आपकी सुनहरी हरूफ में आपका पर बताने वाली वीडियो वायरल है ना, ये उससे बड़े सुनहरी हरूफ से लिखी जाने वाली वीडियो है, इस वजह से क्योंकि आपने कबूतर की आंख के मतलब जो बात बताई है, जो समझने वाले हैं इस बात को समझ जाएंगे। चलें दोस्तों, कुछ मियाँ साहब के जो कबूतर हैं उनका भी शौक करते हैं। जी मियाँ साहब, ये कौन से हैं? ये जी मेरी हुस्ने जहां ब्रीड में से पट्टी है। माशाल्लाह जी। ये दोस्तों देखिए, मियाँ साहब जरा आंख दिखाएं, हमें शौक करवाएं दोस्तों को। ये दोस्तों मियाँ साहब की हुस्ने जहां ब्रीड है, शौक करें। आंख की बात हो रही थी तो आंख ही देख लें। माशाल्लाह जी। सर इसकी दूसरी आंख प्लीज। माशाल्लाह जी। अब ये दोस्तों मियाँ साहब ने जो बातें की हैं इस आंख के अंदर, वो भी मौजूद हैं, देख लें। क्या खूबसूरत आंख है माशाल्लाह। ये कलर है जी। ये दोस्तों कलर देखें माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह परिंदा है। ये तो है। माशाल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत परिंदा माशाल्लाह। ये पाऊंगा, ये तो मेरे शोल्डर पे है। अभी मुगल साहब सलाम दे रहे हैं सर। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये दोस्तों देखिए कैसे खूबसूरत परिंदे हैं माशाल्लाह। ये जी मेरे ब्लैंक चेक हैं जी। ये जी मैसेज आ रहे हैं, टाली वाले भी दिखाएं। ये सब दूसरी आग दिखाइएगा। काली वाले वो रिकॉर्डेड वीडियो है ना जी। हाँ आप जी बता दें दोस्तों, रिकॉर्डेड वीडियो है टाली वालों की, वो इंशाल्लाह यूट्यूब से मिल जाएगी आपको। माशाल्लाह जी। मलक अकबर टवाना साहब आपको सलाम दें। जी इस्लाम। माशाल्लाह जी। सर इसका दूसरा पर दिखा दोस्तों, देखिएगा कैसे बैलेंस कबूतर है, पर बैलेंस, बगल बैलेंस, दुम बैलेंस। दोस्तों इतनी छोटी दुम के कबूतर कहीं नजर नहीं आएंगे, सारे कबूतर एक जैसे,
سب کبوتروں کی دم، ڈب والا ہے تو اسی طرح حسن جہاں ہے تو ٹالی والے ہیں تو سب کبوتروں کی دمیں جو ٹیلز ہیں وہ تقریباً ایک جیسی، پر جو ہے نا وہ بنتر ایک جیسی. ماشاءاللہ جی. ماشاءاللہ جی. سر اس کے پنجے ضرور دکھائیے گا. یہ دوستو ابھی انڈر 10 بچہ ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ. یہ بھی جی بلینک چیک میں سے یہ بھی دوستو بلینک چیک ہے. ماشاءاللہ جی. دوستو سیکوینس چیک کیجئے گا اور پروں کی بناوٹ سبھی کبوتروں کی ایک جیسی، دم ایک جیسی، تقریباً رنگ مختلف ہو سکتا ہے، باقی ساری چیزیں دوستو ایک جیسی. ماشاءاللہ. سر دوسرا پر ذرا دیکھیے گا اس کا. ماشاءاللہ. سر اس کی آنکھ دکھائیے. اور لے کے اور پتیاں پھاڑ لے ہوگا. سر اس کی آنکھ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں دوستو سارے کبوتر بہت خوبصورت ہیں. خوبصورتی، کوالٹی جتنی بھی ہیں سبھی کبوتروں کی بڑی شاندار آ رہی ہے. جو جس کلر میں ہے اس میں پرفیکٹ ہے. ماشاءاللہ. سر آنکھ یہ بھی بلینک چیک ہے جی. آنکھ سر. یہ بھی دوستو میاں صاحب کے بلینک چیک ہے. ٹالی والوں کی دوستو ریکارڈیڈ ویڈیو ہے وہ مل جائے گی آپ کو یوٹیوب پہ. سر اس کی دوسری. ماشاءاللہ. کاشف بھائی ملتان والے السلام کہہ رہے ہیں آپ. جی وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سر دوسرا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ.
ये भी ब्लैंक चेक है जी। सब दूसरी माशाल्लाह। सुभान माशाल्लाह। माशाल्लाह क्या बात है। दोस्तों पर देख रहे हैं सभी के, और टेल देखे, छोटी बिल्कुल छोटी दो। माशाल्लाह। ये सब पंजी पंजे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ट्रेंड किए हुए हैं। हाँ जी हिला भी नहीं रहे अपनी, और सभी में एक आ रही है ये बात माशाल्लाह। ठीक है मियां साहब तो उसके भी हैं, वो भी पकड़ के खड़े माशाल्लाह। ये दोस्तों पंजों की बात हो रही है, मियां साहब कह रहे हैं जैसे ट्रेंड करके रखे हुए हैं, और देखिए वो हिला भी नहीं रहे माशाल्लाह। ठीक ये है। समझने वालों के लिए बहुत हाँ बड़ी जी, बात इशारे है। काफी आप इसीलिए तो मैं चुप हूं आज, वरना मैं चुप नहीं करता। चुप इसलिए हूं, आप जो भी बोलेंगे वो कुछ ना कुछ हमें मिल ही गई माशाल्लाह जी। ये सब ये कौन से ये भी ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक? दूसरी हम देखें। किताब वालों में ऐसी पलकें कभी दिखाई नहीं। बोलने माशाल्लाह जी। सुभान माशाल्लाह। माशाल्लाह। अब इसको बोले जरा पंजों की फोटो शूट कराए। ये दोस्तों पंजों की पोजीशन देख लीजिएगा, मैंने कुछ नहीं बोलना इस पे। ये जितनी देर कबूतर ऐसे रहेगा, ये पंजा ऐसे ही रहेगा। ये मियां साहब ने जानबूझ के रखा हुआ कबूतर ऐसे, आप लोगों को समझाने के लिए। एक ना वो बड़ा उधर कबूतर है, वो हुस्ने जहां उधर पड़ा हुआ है, एक बस वो पकड़ रहा। पहले आए बड़ा कबूतर है, वो बड़ा सा कबूतर है लाल आंख। हाँ जी, हाँ बस एक बस पोले है बाहर लेने, रहने दो फिर, रहने दो रहने दो रहने दो।
जोड़िया ले पर पट्टिया लेना पड़ना हमारे पास, कोई ना लाना हो। पर पट्टिया लेना नहीं, पड़ना, वो तो पर खराब हो जाए। मियाँ साहब जितना कुछ बता दिया ना, बात समझने की हो तो इससे आगे कुछ नहीं। चले जी, अल्लाह करे जी, मेरी वजह से किसी का फायदा होता है तो हो जाए, मुझे तो खुशी है इस बात में। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और आपने इतनी। अच्छा दोस्तों, रिकॉर्डेड वीडियो कुछ बना चुका हूँ, एक रिकॉर्डेड वीडियो मैंने सिर्फ और बनानी है, बाकी यूट्यूब के लिए मैंने वीडियो बना दी हुई हैं। मियाँ साहब ने जो नई ब्रीड्स बनाई हैं उनके मुतालिक एक जामिया 3 वीडियो हैं, वो इंशाल्लाह यूट्यूब पे डालूंगा, ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा मियाँ साहब से एक और रिकॉर्डेड वीडियो मैंने लेनी है। ये 4-5 रिकॉर्डेड वीडियो सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए हैं, क्योंकि लाइव वीडियो जो अक्सरियत यूट्यूबर्स की है वो फेसबुक पे नहीं आते, और फेसबुक वाले वो यूट्यूब पर नहीं जाते। तो इसलिए काइंडली दोस्तों, जो कबूतरबाजी के राज और रमूज़ का यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों, आज का जो मेरा इंटरव्यू है, ख़ास तौर पे जो मैंने मियाँ साहब का किया, दोस्तों मैं बड़ा कुछ यहाँ से लेके जा रहा हूँ कबूतरबाजी और कबूतर परवरी के मुतालिक। इसी इंटरव्यू में जो 1 घंटे या 40-45 मिनट का ये इंटरव्यू होगा, इसको दोबारा ज़रूर देखिएगा। मियाँ साहब ने ऐसी बातें की हैं जो सुनहरी हरूफ में लिखी जानी है, लिखी जाने वाली हैं, और इंशाल्लाह लिखी जाएंगी। जो दोस्त अभी मेरी बात को यकीन नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, इन बात को फिर ज़रूर यकीन करेंगे। मियाँ साहब ने बड़ी खूबसूरत और प्यारी बातें कही हैं। हमारी मियाँ नज़ीर पार्टी की तो वैसे ही पहले ये आन और शान है, और जो नए देखने वाले हैं, नए कबूतर परवर हजरात हैं, उनके लिए भी बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं। तो दोस्तों, आप दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और जाने से पहले यही रिक्वेस्ट कि दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज़ का यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। अब दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।